اللہ تعالیٰ کا دیدار برحق ہے۔ یہ عقیدے کے عظیم مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس کا ذکر امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العقیدۃ الطحاویہ میں قرآن کے مسئلے کے بعد کیا ہے۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے، جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ عقیدہ اہل سنت کے بیان میں فرماتے ہیں وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار برحق ہے، ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل جنت جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے، اپنے رب کا دیدار کریں گے، دیکھیں گے۔ فرماتے ہیں بغیر احاطۃ ولا کیفیہ۔ اس جگہ پر بعض ائمہ اہل سنت لفظ عیاناً کا بھی استعمال کرتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، بغیر احاطۃ ولا کیفیہ۔ تو یہاں امام طحاوی رحمہ اللہ احاطہ اللہ کا دیدار کا اس بات کرتے ہیں کہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ اللہ کا دیدار اہل جنت اپنی آنکھوں سے کریں گے، لیکن جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے اس میں وہ ہے احاطہ، کہ کوئی شخص اللہ کے دیدار میں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا، ولا کیفیہ، اور ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ فی الحال ہم اس اللہ کے دیدار کی حقیقت ہے، لیکن کیونکہ یہ مسئلہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھتا ہے تو ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے اہل بدعت کی طرح۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی ابصار، آنکھیں، بصارتیں، وہو یدرک الابصار، اور وہ ادراک کرتا ہے آنکھوں کا، بصارتوں ابصار کا، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار پہلی بات یہ ہے کہ آنکھوں سے ہے، انسان اپنی آنکھوں سے کرے گا، لیکن جو چیز ممکن نہیں ہے انسان کی آنکھوں کے لیے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا احاطہ کرنا، احاطے کے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا احاطہ کرنا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے اس کی معرفت میں، اسی طرح دیدار میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر باریکی کی حد تک، باریکیوں تک آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر چیز نہیں جان سکتے، اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس کے نبی نے بیان کیا ہے۔ یہ تو علم اور معرفت کی بات ہے، آپ اللہ کے بارے میں معرفت بھی اتنی ہی رکھ سکتے ہیں جتنی اس نے اور اس کے رسول نے بیان کی ہے۔ معرفت میں، علم میں اللہ کے بارے میں آپ احاطہ نہیں کر سکتے، اسی طرح دیدار میں اللہ کو اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے، باقی اللہ کے بارے میں پورا احاطہ نہیں کر سکتے آپ۔ جس طرح اللہ کے بارے میں علم ثابت ہے
کہ اللہ کی معرفت موجود ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے انسان کو۔ اللہ کے بارے میں جانتا ہے کہ نہیں انسان قرآن پڑھ کر؟ قرآن میں اللہ کا دیدار ہے، اس کے اسماء و صفات سے اللہ کا تعارف ہے، یعنی اس کے اسماء و صفات کے ذریعے ہم اس کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا افعال ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات کون سی ہیں، فعلی صفات کون سی ہیں، ہم جانتے ہیں۔ ان چیزوں کے ذریعے اللہ کی ایک حد تک ہمیں معرفت نصیب ہوتی ہے۔ مطلب اللہ کی معرفت اور علم کا اس بات موجود ہے، برحق ہے کہ اللہ کی معرفت ہو سکتی ہے، اللہ کے بارے میں انسان جان سکتا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں احاطہ نہیں کر سکتا، اپنے علم کے ذریعے اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ کا دیدار ثابت ہے کہ اللہ کا دیدار کرے گا یہ انسان جنت میں، لیکن دیدار کے باوجود اللہ کا احاطہ نظروں کے ساتھ، بصارت کے ساتھ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا دیکھنے میں۔ لیکن اصل دیدار کی حقیقت موجود ہے۔ دیدار جس طرح اللہ کے بارے میں اللہ کا علم، انسان کا اللہ کے بارے میں علم، اس کا اس بات موجود ہے قرآن میں کہ انسان اللہ کے بارے میں معرفت رکھتا ہے، وہ معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا دیدار اہل جنت کریں گے۔ جس طرح انسان علم کے چیپٹر میں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا اللہ کی معرفت کا، اسی طرح انسان دیدار کے چیپٹر میں اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ لہذا اس چیپٹر میں نفی کس چیز کی گئی؟ احاطہ کی۔ دیدار کی نفی نہیں کی گئی۔ لا تدرکہ الابصار، کہ بس نظریں اس کا ادراک مطلب احاطہ نہیں کر سکتی، یہ کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ تھوڑا کہا کہ نظریں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، بلکہ دوسری جگہ قرآن میں کیا فرمایا؟ ناظرۃ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یعنی اسی قرآن میں دوسری جگہ یہ فرمایا ہے۔ ایک جگہ نفی کی ہے لا تدرکہ الابصار، کہ اس نظریں جو ہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ادراک کا مطلب ہر پہلو سے نہیں دیکھ سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی نظر۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا کہ چہرے خوشباش، سر سبز و شاداب، چمک دمک رہے ہوں گے، کس وجہ سے؟ الی ربہا ناظرہ، کہ یہ چہرے اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اس دیدار کی وجہ سے چہروں پر رونق آ جائے گی۔ تو دیدار کا اس بات ہے، نظروں کے دیدار کا اس بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احاطہ کی نفی کی گئی ہے کہ نظر اللہ کے دیدار میں احاطہ نہیں کر سکتی، اس چیز کی نفی کی گئی ہے۔ اور یہ احاطہ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے جس طرح انسان اللہ کے دیدار کا کی معرفت میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں ہر چیز نہیں جان سکتا، تو یہ صرف احاطہ کی نفی صرف دیدار میں نہیں ہے بلکہ علم اور معرفت میں بھی ہے۔ دوسری چیز جس کی نفی کی گئی ہے ولا کیفیت، بغیر کسی کیفیت کے، یعنی یہ تو ہم عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار انسان جنت میں کرے گا، لیکن اس کی کیفیت ہم نہیں بتا سکتے، کیونکہ اس کے بارے میں دلائل ہیں قرآن اور حدیث میں، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان موجود ہے۔ اور یہ کیونکہ اس کا تعلق ایمان باللہ سے ہے، ایمان بالغیب سے ہے، تو ایمان بالغیب میں ہم اپنی طرف سے کوئی مثالیں نہیں دے سکتے اور کیفیت نہیں بیان کر سکتے، لیکن اس کی حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں اس کی صفات کے چیپٹر کے ہی میں ہی، اور اس کی صفات پر
جو ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس سے ہی متعلق ہے یہ۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے، جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں کوئی کیفیت نہیں ذکر کر سکتے۔ لہذا جنت میں انسان جب اپنے رب کی زیارت کرے گا، دیدار کرے گا اپنے آنکھوں سے، تو اس زیارت میں کیا چیز ہے کہ ہاں بغیر کسی احاطے کے، بغیر کسی احاطہ کے اور بغیر کسی کیفیت کے ہم اس عقیدے کو بیان کر سکتے ہیں، اور اس کی حقیقت پر ایمان لانا فرض ہے۔ کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہے، جو پہلے بھی اس کا ذکر چلتا رہتا ہے کہ صفت ذاتیہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ وہو العلی العظیم، کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے ہر لحاظ سے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، مقام کے اعتبار سے بھی، اپنے قہر و غلبہ کے اعتبار سے بھی، ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے۔ جیسے آپ نماز میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو کہ بلند و بالا ہے، وہو العلی العظیم۔ آیت الکرسی کے آخر میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہے، اور صفات ذاتیہ کیا ہے کہ وہ ازل سے، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ازل سے ہے، اسی طرح اس کی تمام صفات ذاتیہ ازل سے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے بلندی پر ہے، اس ذات کے اعتبار سے اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، اوپر ہے، اور اس کی کیفیت کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اس ذات کا دیدار جنت میں انسان کرے گا جو بلند و بالا ہے۔ لہذا اس چیپٹر میں اہل سنت اللہ کے دیدار کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا دیدار برحق ہے، انسان جنت میں اپنے رب کا دیدار کرے گا بغیر کسی غور و فکر یا بحث کے کہ کس طرح ہوگا، کیفیت کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے اہل سنت کے نزدیک۔ لیکن اس کے باوجود اہل سنت دیدار کی حقیقت مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دیدار انسان اپنی آنکھ سے کرے گا۔ اہل بدعت کی طرح تعویل نہیں کرتے کہ جی یہ دیدار دل کی نظر سے ہوگا، یا کوئی اس دیدار کا مطلب جی اجر و ثواب ہے، اصل میں دیدار نہیں ہے کیونکہ انسان اللہ کا دیدار ہو نہیں سکتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اہل سنت عقیدے کے چیپٹر میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے تابع ہیں، اپنی طرف سے کوئی عقلی دلائل اللہ کے اور اس کے رسول کے فرمان پر مسلط نہیں کرتے عقلی دلائل کو، بلکہ اپنی عقل کو تابع کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے۔ تو اسی لیے امام الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگلا جملہ کما نطق بہ کتاب ربنا، کہ ہم یعنی یہ عقیدہ اہل سنت ویسے ہی ہے جیسے اللہ کی کتاب نے بیان کیا، بول کر بتایا ہے۔ وہ کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن میں کیا فرمایا گیا ہے؟ وہی آیت وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ اس دن چہرے چمک دمک رہے ہوں گے، پر رونق ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف نظریں لگائی ہوں گی چہروں نے۔ تو یہ آیت اصل دلیل ہے اس چیپٹر میں اللہ کے دیدار کے بارے میں۔ تو اس میں دو تین پہلو ہیں جن کو سامنے اگر کوئی بندہ رکھے تو اس کو صاف عقیدہ اہل سنت نظر آ جائے گا۔ کہ اس میں پہلی بات یہ ہے
کہ دیکھیں نظر جو ہے وہ الا کے ساتھ، الا ربها ناظرہ، الا کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے نظر کو، یعنی جب نظر کے ساتھ الا لگتا ہے تو اس کا مطلب آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے۔ نظر کے ساتھ جب الا، آپ کہتے ہیں فیہ نظر، مطلب آپ الا نہیں لگایا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، غور و فکر کریں گے، اس میں نظر ثانی ہونے والی ہے۔ نظر ثانی کیا ہے؟ دیکھا جائے گا، وہ آنکھ سے کے بغیر بھی ہو سکتی ہے نظر ثانی، کوئی آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہے اور آپ اس میں نظر ثانی کر دیں، لیکن جب الا کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو اس کا مطلب آنکھ والی نظر ہوتی ہے۔ ناظرۃ الی ربها، الی ربها ناظرہ، تو یہاں تقدیم تاخیر ہے۔ سادہ جملہ یوں بنتا ہے ناظرۃ الی ربها، ناظرۃ الی ربها، وجوہ یومئذ ناظرہ، یا الی ربها ناظرہ، تقدیم تاخیر ہے، اور خبر کو مقدم کیا گیا ہے، تو جو چیز مؤخر ہو اس کو مقدم کر دیا جائے، اور مقدم کو مؤخر کر دیا جائے، قاعدہ ہے کہ اس میں حصر کے معنی پائے جاتے ہیں، کہ اپنے رب کا ہی دیدار کریں گے، کوئی اور چیز نہیں ہوگی، ثواب، اجر و ثواب کی بات نہیں ہے وہاں، کسی اور چیز کی کوئی بات نہیں، سیدھا سیدھا اپنے رب کا دیدار ہے۔ اور دوسرا پہلو اس دلیل کے اندر یہ ہے کہ نظر کا تعلق یہاں چہروں سے ہے، وجوہ ہوئی، پہلے چہروں کا ذکر کیا گیا، وجوہ چہروں کی بات ہو رہی ہے، اور چہروں کے بارے میں کہا گیا چہرے دیکھ رہے ہیں۔ جب نظر کی نسبت چہرے کی طرف کر دی جائے تو وہاں بھی مطلب یہ آنکھ ہوتا ہے، وہاں بھی مطلب چہرے کی طرف نظر کی جب نسبت کر دی جائے اس کا مطلب پھر کان نہیں ہے، اس کا مطلب ناک سے سونگھنا نہیں ہے، اس کا مطلب آنکھ سے دیکھنا ہے، کہ وہ چہرے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ جب یہ بات کر دی گئی مطلب یہ ہے کہ چہرے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے کہ اس سے یہاں مطلب آنکھ کے ساتھ دیدار ہے۔ اور تیسرا پہلو یہاں یہ ہے کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ چہروں پر رونق آئی ہوگی، چہرے پر رونق، سرسبز و شاداب، حسن و جمال ظاہر ہو رہا ہوگا چہروں پر، خوشی کی لہر جب آتی ہے چہرے پر وہ محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ بھی آدمی جب اپنی پسندیدہ چیز، اپنے محبوب چیز کا دیدار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ یہاں دیدار کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف چہرے پر رونق آ رہی ہے اس دیدار سے، تو یہ بھی اس بات کی تاکید ہو رہی ہے کہ چہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ چہرہ جب اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو اس پر رونق آ جاتی ہے، سرور اور خوشی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی انسان اہل ایمان کا محبوب اعلیٰ ہے، کہ جتنی بھی محبتیں ہیں انسان کی یہاں دنیا میں سب اس کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالی محبوب اعلیٰ ہے، اور اللہ تعالی نے محبت کے لیے یہ دل بنایا ہے، اور اس دل کی فطرت ہے۔ یہ یہاں ہمارے ہاں کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ یعنی شرعی طور پر جو حرام تعلقات ہیں، حرام محبتیں، دوستیاں غیر محرم سے، اس کے ضمن میں ایسی سٹوری بنائی جاتی ہے، نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ذہنوں میں یہ بٹھایا جاتا ہے کہ جب ایک عشق ہو جاتا ہے کسی مرد کو عورت سے یا کسی عورت کو مرد سے، تو ان لوگوں کا دل اتنا ایسا پتھر جیسا ہے کہ کبھی چینج نہیں ہوتا، کہ بس یہ اسی محبت میں قربان ہو جاتے ہیں۔ سچی محبت کا مطلب یہ ڈیفینیشن کی جاتی ہے کہ یہ دل جو ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس دل کو قلب کہا ہے۔ قلب یعنی ایسی جگہ
ایسی چیز جس میں انقلابات آتے رہتے ہیں، اس دل پر انقلاب آتے ہیں کہ آج محبت ہے کل نفرت ہو سکتی ہے، آج اگر نفرت ہے کل وہ محبت میں تبدیل ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دل میں اگر ایک دفعہ محبت آ جائے تو نفرت میں تبدیل نہیں ہو سکتی، یا نفرت میں نہ بھی تبدیل ہو، محبت زائل بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس دل کی فطرت ہے، اہل علم بتاتے ہیں، جیسے ابن الجوزی رحمہ اللہ، ابن القیم نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے عشق کے بارے میں، ذم الہوی کتاب ہے ابن الجوزی کی، اور امام ابن القیم کی نوجوانوں کے لیے کتاب ہے الداء والدواء، بیماری اور اس کی دوا۔ اس سے مراد، بیماری سے مراد وہ عشق لیتے ہیں، اور یہ عشق جو ہے دل کے امراض میں سے ایک مرض بتایا گیا ہے کہ یہ اس دل کی فطرت میں اہل علم بتاتے ہیں کہ جس کو یہ مرض لگ جائے عشق کی، تو اس کا علاج کیا ہے کہ وہ اس کو اس علاقے سے دور کر دو جہاں وہ اسے عشق لگا ہے، ان چیزوں کو دور کر دو جن کی وجہ سے اس کے سامنے یادداشت بڑھتی ہے، اس کی یاد تازہ ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور اب ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مینا میں تھے، ان کے سامنے ایک مریض لایا گیا، ایک بالکل نوجوان، بالکل تنکا بن چکا تھا کمزور ہو کر۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کو بھی ہوا کہتے ہیں، ہوائے نفس کے لیے جو لفظ ہوا لگتا ہے، عشق کے لیے عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ اہل بدعت جو ہے اس کو لفظ عشق کو محبت الہی اور محبت رسول کے لیے استعمال کرنے لگ گئے، جبکہ یہ لفظ اہل علم کے دور میں، صحابہ تابعین کے دور میں یہ لفظ جو ہے مرض کے طور پر استعمال ہوتا تھا، کہ یہ مرض کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور اس کو ہوا کہتے ہیں۔ تو اس نوجوان کو دیکھ کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے دعا کی، وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، یعنی دعا کی، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ مت ڈال جس کو برداشت کرنے کی، اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ لیکن یہ ایسا مرض ہے کہ مریض جو ہے، مریض علاج کا دشمن ہو جاتا ہے، اپنے علاج کا دشمن ہو جاتا ہے، وہ علاج نہیں چاہتا، جبکہ اس کا علاج موجود ہے، وہ چاہتا نہیں ہے علاج کیا ہے کہ اس کو اس کے معشوق سے دور کر دو، ان چیزوں سے، ان جگہوں سے دور کر دو کہ جہاں اسے اس کے معشوق کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاج میں سے ایک علاج، یا اس مرض کے زائل ہونے میں کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس عاشق کو جب اپنے معشوق سے زیادہ کوئی، جس وجہ سے اسے کسی سے عشق ہوا ہے، ان حسن دیکھ کر یا کوئی اور ادائیں دیکھ کر اس کو عشق ہو گیا، اگر یہ اس کی فطرت ہے، جبکہ اس کو چھپایا جاتا ہے، اور وہ خود بھی اسی لیے اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا عشق ختم ہو جائے گا۔ اس مرض کے اوپر ایک مرض یہ ہے کہ وہ اپنے علاج کا دشمن ہوتا ہے، وہ کیوں اپنا علاج نہیں چاہتا؟ اسے پتہ ہے کہ یہ مرض چلا جائے گا، اور کہانیوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ یہ مرض نہیں ہے، یہ سچی محبت ہے، اور یہ اسی میں مرنا، اسی میں جینا، ہاں، جبکہ وہ بہت جلدی زائل ہو جاتی ہے۔ اس کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ عاشق جب اپنے معشوق سے زیادہ کسی قابل شخصیت کو دیکھ لیتا ہے، تو آہستہ آہستہ اپنے معشوق کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، پرانے معشوق کی طرف سے، اور نئے معشوق کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ منتقل ہوتا ہے، یہ منقلب ہے، یہ دل، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اس دل کی فطرت خالق کائنات نے پیدا کیا ہے۔ یہ کسی سائنسدان کی ایجاد تھوڑی ہے کہ جو اس کے اوپر اپنے فارمولے لگائے گا۔ اور انسان، یہ تو انسانی حالات ہیں، جبکہ انسان کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کافر ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ معرفت الہی کی طرف آتا ہے نا، علم کی طرف، وہ اللہ کی محبت داخل ہوئے بغیر نہیں رہتی، اور اسی کو ایمان کہتے ہیں۔
اسی لیے آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کون لائے ہیں؟ وہ لوگ جن کو اللہ کی معرفت نہیں تھی پہلے، اور جب ان کو اللہ کی معرفت نصیب ہوئی ہے توحید، اور اللہ کی معرفت نصیب کیسے ہوتی ہے؟ علم توحید سے۔ علم توحید 3 قسم کا ہے، کہ اللہ کے افعال کے بارے میں جاننا اور ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کا ان افعال میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، جیسے پیدا کرنا، رزق دینا، ملکیت، کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، چاہے وقت کا بادشاہ ہے دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی بادشاہت اور اس بادشاہ کا مالک بھی اللہ ہے۔ حاجت روا وہ ہے سب کا، حتیٰ کہ بڑے سے بڑا بادشاہ جو لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، اس کے مسائل کون حل کرتا ہے؟ وہ اللہ کے در کا بھکاری ہے، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی۔ تو یہ توحید، یہ توحید اللہ کی معرفت ہے، افعال میں توحید ربوبیت، توحید فی الافعال، اور اسماء و صفات یہ توحید کا دوسرا حصہ ہے، اس سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے آدمی کو۔ اور توحید عبادت کیا ہے؟ کہ آدمی کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا کیا حق ہے اس پر، اور وہ ایک ہی ہے کہ بندہ جو ہے اپنے اعمال کو، اپنے اقوال کو، افعال کو اللہ کے لیے خالص کر لے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ شریعت بتاتی ہے کہ کس طرح آدمی اپنی زندگی کو، افعال اقوال ہماری کیا ہے؟ زندگی ہے، پوری زندگی۔ اب میں بول رہا ہوں، یہ بھی اقوال ہیں، ہم کچھ کر رہے ہیں، افعال ہیں، تو ہماری زندگی ہے ساری۔ بس جس دن سانس نکل گیا، افعال اقوال وہیں جام ہو گئے، اور یہی افعال اقوال ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے دنیا سے کچھ بھی نہیں لے جا سکتے، ہمارے ساتھ جائیں گی یہ باتیں جو ہم سارا دن چر کرتے ہیں، کسی کے خلاف، کسی کے حق میں، کسی کی تائید میں، کسی کی تعریفوں میں، ہاں، سارا دن جو زبان بولتے ہیں، یا نماز پڑھتے ہیں، کوئی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی زبان استعمال کرتے ہیں، اور افعال یہ جائیں گے ہمارے ساتھ، اور یہی اللہ کے پاس جاتے ہیں اعمال۔ تو ان افعال اقوال کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، یہ نبیوں کی محنت ہے، یہ اصل توحید ہے۔ تو علم توحید سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، بڑے سے بڑا کافر کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا فرعون کیوں نہ ہو، اللہ کی معرفت جو ہے وہ سب اللہ کی معرفت، اللہ کے بارے میں علم سب تک پہنچ سکتا ہے۔ آگے پھر ایک چیز رہ جاتی، وہ ہے ہدایت اور گمراہی۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کی ملک ہیں، ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں اور گمراہی بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ کسی کو ہدایت ملی تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، یہ نہیں کہ آپ کہہ سکتے کہ ماشاءاللہ میرے اندر بڑا کمال ہے، میں بڑا محقق ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، مجھے ہدایت نصیب ہو گئی۔ نہ، مجھ سے بڑے بڑے علم والے جو ہیں گمراہ ہو چکے ہیں، اور وہ گمراہ کیوں ہوئے؟ جہالت کی وجہ سے نہیں۔ انسان کہے کہ میں اپنے علم کی وجہ سے ہدایت پر آ گیا، اور میں وہ فلاں بندہ اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو گیا، یہ بھی نہیں۔ یہ بھی چیپٹر آئے گا ہدایت اور گمراہی کا، کہ یہ بات ہو رہی تھی دل کی۔ دل جو ہے وہ اپنے محبوب اعلیٰ کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں، سچی محبت اس کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو علم توحید ہے، اللہ کے بارے میں علم، قرآن کی تلاوت جو ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، تدبر سے پڑھنا، اس سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور دن بدن اس کے اندر اللہ کی محبت کا نور پیدا ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، اکیلا ہے، جس کا کوئی مثل نہیں ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، تو انسان کہاں سے، جب اس واحد اللہ کی اور اس اللہ کی محبت ہے واحد، جو انسان کے اندر داخل ہو جائے تو پھر نکلتی نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے بھی محبوب ہیں، ہر ایک سے بڑھ کر ایک محبوب مل جائے گا، آپ ایک محبوب ہے، اس سے بڑھ کر دوسرا محبوب نظر آ جائے گا، دل اس طرف مائل ہو جائے گا، پرانے محبوب سے بور ہو جائے گا۔ یہ فطرت ہے انسان کی، چھوڑیں یہ بالی ووڈ ہالی ووڈ کی سٹوریاں، یہ ساری شیطانی وسوسے ہیں، اور یہ کہانیاں ہیر رانجھے کی، لیلا مجنو کی، یہ سب ذہنی مریض لوگ ہیں۔
اور سارے معاشرے کو ذہنی مریض بنانا چاہتے ہیں، اور بنا رکھا ہے نوجوانوں کو، اسی دنیا میں مگن ہے، حقیقت کی دنیا سے الگ تھلگ رہتے ہیں، اور کہتے ہیں طالب علموں کو، ہم جیسے لوگوں کو، علماء کو، کہ یہ دنیا سے کٹے ہوئے ہیں۔ ہم دنیا کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے علم پر لگایا جس میں ہمیں دنیا اور دنیا والوں کی حقیقت بتا، الٹرا ساؤنڈ دے دیا ہمیں۔ بات ہو رہی تھی کہ یہ انسان جب اپنے محبوب اعلیٰ کا دیدار کرتا ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو، اور اللہ سے بڑھ کر تو کوئی محبوب اعلیٰ ہے ہی نہیں، یہ اس کی فطرت ہے انسان کی، اس کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ تو جنت کے اندر انسان جس محبوب اعلیٰ کا دیدار کرے گا، وہ ہستی ہے جس کے لیے زندگی کو خالص کر دیا تھا۔ یہ توحید ہے کہ اپنی زندگی میں ہر وقت حرام حلال کی باؤنڈری کا خیال کرتا تھا، اپنی زندگی کو حلال کا پابند بنایا تھا، حرام سے بچتا تھا، فاقے گزارتا تھا، حرام نہیں کھاتا تھا۔ لاکھ اس کو کسی کی محبت اپنی طرف کھینچے، نظر تک نہیں اٹھا سکتا تھا، کیونکہ رب نے حرام کر دیا ہے کہ کسی غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے۔ حلال راستے کی جستجو میں رہتا تھا، حلال طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور ان میں بھی بہت ساری خواہشات نہیں پوری کر سکا، صبر کرتا تھا۔ کس وجہ سے؟ اس ذات کے لیے۔ آج اس کا دیدار کا وقت آ گیا ہے، تو کیوں نہیں چہروں پر رونق آئے گی؟ اور جہمی اور معتزلی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے گمراہ لوگ، عقلانی لوگ ہیں، ایسے لوگ جو ہے اللہ سے مایوس کرتے ہیں اس کے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول وعدے کر رہے ہیں کہ دیدار ہوگا۔ اس کے دلائل میں سے اللہ تعالیٰ نے 30ویں سپارے میں بتایا ہے کہ وہ لوگ اپنے رب سے ان کو کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، کفار کے بارے میں فرمایا ان کی سزا ایک بتائی ہے عذاب کے طور پر، کہ ان کو ہرگز نہیں، ان کو ان کے رب کے دیدار سے اس دن روک دیا جائے گا۔ لَمَحْجُوبُونَ، ان کا رب کا دیدار نہیں ہوگا، دیدار سے رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، وہ اپنے رب کا دیدار نہیں کر پائیں گے۔ کیا مطلب؟ کفار، اگر یہ عذاب ہے کفار کے لیے عذاب ہے، سزا ہے، اور ان کی اہانت ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے کہ اپنے رب کا دیدار نہیں کر پا رہے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بندے اہل جنت بھی دیدار نہیں کر پائیں گے۔ تو جہنمی اور جنتیوں میں فرق کیا ہوا؟ کہ جہنمیوں کو اللہ کے دیدار سے روک دیا گیا، اور جنتیوں کو دیدار یہ کرنے نہیں دے رہے۔ یہ معتزلی لوگ، معتزلہ کے لوگ، معتزلہ کون ہے اس وقت؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مر چکے ہیں، آئی گئی وہ کہانیاں ہو گئی، اور آپ لوگ لگے ہوئے ان کی باتوں میں۔ یہ ایسا نہیں ہے، جب تک عقیدہ اہل سنت زندہ ہے، اس کے مخالفین بڑھ چڑھ کر آئیں گے اور چہرے بدل کر آئیں گے۔ آج کے دور میں معتزلی عقیدہ جو ہے وہ روافض لیے پھرتے ہیں۔ تو اس چیپٹر میں جو مخالفین ہیں، جو اللہ کے دیدار کے منکر ہیں، وہ جہمی ہیں۔ جہمی جو ہے وہ لوگ، جہمی سمجھیں فلسفی لوگ ہیں، اور اسی طرح معتزلہ اور اس دور کے خوارج، آج کے دور کے خوارج جو ہیں وہ اس عقیدے کے موجود ہیں۔ عمان میں عبادی فرقہ ہے، جن کی بعض نابلد لوگ ہیں ان کی تعریفیں کرتے پھرتے۔ طارق مسعود صاحب بڑی تعریفیں کر رہے تھے۔ طارق مسعود صاحب جو ہے ان کو عقیدہ اہل سنت میں ذرا اتقان حاصل کرنا چاہیے۔
پھر جا کے لوگوں کے سے ملاقات کریں، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، جبکہ اس دور کے سابقہ خوارج اور میں سے جو بچے کھچے جو نسل در نسل سند کے ساتھ آ رہے ہیں خارجی، وہ عمان والے اباضی ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے دیدار کے وہ منکر ہیں۔ اباضی فرقہ جو ہے پرانے اہل تشیع کی شاخ ہے، اور اہل تشیع سے خوارج نکلے تھے، ان خوارج کی ایک قسم ہے اباضی، وہ آج بھی موجود ہے عمان میں۔ یہ قدیم خوارج ہے، اور جدید خوارج جو ہے وہ تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں، دور حاضر کے خوارج جن کے اندر نظریات ہیں خوارج کے، اور وہ نظریات راسخ ہو چکے ہیں۔ مطلب بنیادی نظریہ جو ہے خوارج کا، جس کی وجہ سے ایک بندہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے، کہ وہ مسلمانوں کی جو اسٹیٹس ہیں، ریاستیں ہیں، ان کو ریاست کا درجہ نہ دے، اسلامی ریاست کا درجہ نہ دینا، اور مسلمانوں کی حکومتوں کو جو ہے ولی الامر کا درجہ نہ دینا، یہ خوارج کی بنیادی پہچان ہے، بنیادی گمراہی ہے، اور وہ آج عمومی طور پر شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر عام ہو چکی ہے۔ بہرحال تو یہ فرقہ ہے، اس میں بنیادی طور پر جو معتزلہ کا فرقہ ہے جو سرے سے انکار کرتا ہے۔ معتزلہ اور اہل سنت کے بیچ میں ایک فرقہ ہے بہروپیہ، جس نے عوام کو اور علمی شخصیات کو گمراہ کیا۔ جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہے اشاعرہ ماتریدیہ۔ اشاعرہ ماتریدیہ جو ہے ہمارے ہاں، وہ اہل سنت کے لیبل میں پھرتے ہیں، اور وہ اس چیپٹر میں کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوگا، عوام خوش ہو جاتے، ماشاءاللہ اہل سنت کا عقیدہ بیان کر دیا، لیکن آگے کہتے ہیں نہ اوپر سے ہوگا، نہ دائیں سے ہوگا، نہ بائیں سے ہوگا، نہ سامنے سے ہوگا، نہ پیچھے سے ہوگا، نہ آنکھ سے ہوگا، تو مطلب ہوگا ہی نہیں، یعنی ایک جملے میں کہہ دیا ہوگا، برحق ہے، اللہ کا دیدار برحق ہے، لیکن آپ اپنی آنکھوں سے نہیں کر سکتے، نہ سامنے سے کر سے، نہ پیچھے سے کر سکتے، نہ اوپر سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، تو کیا ہے وہ دیدار؟ وہی تعویل کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دماغ میں ایک تصور پیدا کر دے گا، وہ دیدار ہوگا، نعوذ باللہ۔ یعنی تو اصل وجہ کیا ہے؟ اشعری ماتریدی عقیدہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اہل سنت کے اہل سنت کے لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے معتزلہ کے عقیدے کی ملاوٹ کے ساتھ، اور وہ ایک نیا فرقہ ظاہر ہو گیا اشعری ماتریدی۔ ان کی بنیاد کلابی ہے، کلابیہ۔ تو اس کا بیان، ان کے دلائل، معتزلہ اور اشاعرہ ماتریدیہ، ان کا عقیدہ کیا ہے، اور کس طرح آپ عقیدہ اہل سنت کو صاف شفاف رکھ سکتے ہیں، اور ان لوگوں کے دجل اور مکر و فریب اور ان کی لفظی جو عبارتیں ہیں، ان کے دھوکے سے کس طرح اپنے عقیدے کو بچا سکتے ہیں، اگلی کلاس میں اس کی تفصیل انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔